صحت کے حصول کی باتیں چل رہی تھیں حدیث کے ساتھ کہ نماز کا بیان چل رہا تھا، پھر اس کے بعد وضو، پھر ابھی نماز کے ارکان اور تسبیحات کی مقدار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا حکم ملا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے صحیح طور سے جاننے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی تھے۔ اس لیے ہمیں صحابہ اکرام کی روایت کی ہوئی صحیح احادیث سے نماز کی کیفیت کو، یعنی ان کی ادا کرنے کو، یہ ہمیں لینا چاہیے۔ اب صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان، ان کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کو قومہ کہتے ہیں، یہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہمارا رکوع اور سجدہ اور قومہ اور جلسہ کیسا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ تسبیحات جو ہیں اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ انہوں نے پورا باب یہ بیان کیا ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امام کی نماز کو حضور پاک علیہ السلام کی نماز کے مشابہ نہیں پایا، جتنا اس نوجوان کی نماز کو۔ یعنی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کا جب اندازہ لگایا، ہم نے دیکھا، یعنی شمار کیا، تو ہر ایک میں 10 تسبیحات پڑھتے تھے، یعنی 10 مرتبہ۔ اسی طرح اگر ہم بھی نماز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ رکوع اور سجدہ میں اور اسی طرح قومہ اور جلسہ میں 10 تسبیحات کی مقدار کے، یعنی اتنی مقدار وقت لگائیں، پھر رکوع اور سجدوں کے اندر تسبیحات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور جو دعاؤں کا جو ہے اس میں ذکر آتا ہے، وہ سجدے میں نمازی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یعنی آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کیا حکم ہے کہ اس حالت میں خوب دعائیں کرنے کا حکم ہے، کہ خوب دعائیں کرنی چاہیے، کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے سجدے کی حالت میں خوب دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ سجدے کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور دعا کی قبولیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جو مانگا وہی مل جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز تو نہ ملے، دعا کا اجر مل جائے گا، دعا کا اجر مل جائے گا۔ اس طرح قومہ اور جلسہ یہ نماز کے اہم ارکان میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں کہتے ہیں، آپ علیہ السلام بعض مرتبہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اسی طرح یعنی جلسے کے اندر کبھی اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھ لیتے کہ آپ علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، یہ سمجھتے۔ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے جس کے مفہوم ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا جائے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھا جائے، اور جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جائے تو تب بھی کمر کو بالکل سیدھا رکھا جائے۔ اس سے کمر کے درد سے بھی نجات مل جاتی ہے،
آج بشرطے کہ قوم اور جلسہ ہر ایک کے اندر 10 تسبیحات کے بقدر ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی نمازیں اور ایسے ہی خشوع اور ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے نماز پڑھی ہے ایسے ہی پڑھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی صحیح نمونہ پیش کیا، آپ کی اقتداء کی اور صحیح طور پہ نماز پڑھ کے دکھائی. ہم بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ ہماری نمازیں بھی ایسی بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.